بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ یزید سخت دل، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیعت کے لیے قاصد روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عمل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اس رات ہی آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی اور عقیدت اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ کب تک احماس برستے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا جات بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا، آپ لوگوں کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و خروش اور جذبہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع کی کہ آپ یہاں جلد سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کے اصرار کو رد کرنا اور دل سکنی کرنا آپ رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ کل 72 آدمیوں کے ساتھ عراق کا سفر اختیار کیا، جس میں 32 گھڑ سوار 40 پیدل چلنے والے تھے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں حرب بن زید رہائی 1000 افراد کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا اور نماز کے بعد دستہ ہور کے سامنے لے گئے، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معاذرت کرتا ہوں، میں یہاں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ ہمارے پاس خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیں گے، ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت پر لگا دیں۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور اپنے بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ حرب بن زید کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیعت پہ اڑا رہا۔
یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا قاصد پہنچا، جس نے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا تیس اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج مر بن سعد جو گورنر تھا اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے کے لیے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اسے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی بچے سبھی شامل ہیں جو نہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ ادھر بھوک اور پیاس سے سب بے تاب ہو گئے۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنے گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ اسلام کی عزت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصلحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا اور جنگ کا نغارہ بجا دیا گیا اور بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے۔ مسلم بن اوسط سب سے پہلے شہید ہوئے، جو امام صاحب کے قافلے میں پہلے شہید تھے۔ جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک کہ سانسوں میں سانس باقی رہے۔ آپ کے لشکر میں دائیں طرف زہیر ابن القیم کے پاس چھوٹا جھنڈا تھا اور بائیں طرف حبیب بن مجاہر کے پاس جھنڈا تھا۔ درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا تھا۔ 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، تو 500 تیر اندازوں نے اکٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو یہ سب کے سب گھوڑے گر گئے اور ختم ہو گئے۔ پھر سارے پیدل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ سمر سے کہو نماز پڑھنے دے، تو انہوں نے آگے ہو کر کہا نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگے وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ کی۔ اب اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی، کہا ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ گئے اور شہید ہو گئے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم نے کہا چچا مجھے بھی جانا ہے۔ جب ان پر تلوار کا بار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے، کہا ہائے چچا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن آپ زخمی شیر کی طرح جھپٹے، کائی کی طرح مجمع کو چیرا اور پہنچے، اٹھا کر سینے سے لگایا، کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، اور وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو جو 2 سال کا بچہ ہے۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا، شامی لشکر سے بنو ابن الموکل نے تیر جو چلایا بچے کے حلق میں آ کر لگا
اور وہ 2 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے تو سمر آیا، بدوقت کہنے لگا کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن تمیمی نے پہلا بار سیدھا کیا جس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا جس سے آپ گر گئے، تو سمر نے کہا سر کاٹو۔ سنان بن انس نے اس امت کا بدبخت انسان جس نے آپ کی گردن کاٹ کے سر نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا اور چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہنے لگا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر یہ سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایسا نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فضول کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ آنے والے مصائب سن کر چند آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا اسے اپنا مقصد بنائیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔